اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید المرسلین۔ بنڈلز آف نالج کے معزز دوستو السلام علیکم۔ یوں بارشوں سے دوستی اچھی نہیں فراز، یوں بارشوں سے دوستی اچھی نہیں فراز، کچا تیرا مکان ہے کچھ تو خیال کر، کچا تیرا مکان ہے کچھ تو خیال کر۔ اردو شاعری کے مایہ ناز شاعر احمد فراز کو رخصت ہوئے ایک مدت ہوئی، لیکن آج بھی وہ اردو شاعری کے تخت پر تخت نشیں ہیں۔ احمد فراز کا شمار اردو کے ان ممتاز الکلام شعراء میں ہوتا ہے جو اپنی دانشورانہ اور مدبرانہ سوچ کے تحت شاعری کو جلا بخشتے ہیں۔ یہ میری نظمیں، یہ میری غزلیں تمام تیری حکایتیں ہیں، یہ تذکرے تیرے لطف کے ہیں، وہ شعر تیری شکایتیں ہیں، میں سب تیری نظر کر رہا ہوں، یہ ان زمانوں کی ساعتیں ہیں۔ احمد فراز کا اصل نام سید احمد شاہ تھا۔ وہ آغا محمد شاہ برق کوہاٹی کے ہاں 14 جنوری سن 1931 میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد اردو اور فارسی کے روایت پسند شاعر تھے، لہٰذا شاعری انہیں ورثے میں ملی۔ 5-6 برس کی عمر میں پہلا شعر اس وقت کہا جب ان کے والد عید کے موقع پر احمد شاہ اور ان کے بڑے بھائی مسعود شاہ کے لیے کپڑے خرید کر لائے۔ احمد شاہ کو بھائی کے مقابلے میں اپنے کپڑے پسند نہیں آئے، تو انہوں نے اس بات کا شعری اظہار کچھ یوں کیا: لائے ہیں سب کے لیے کپڑے سیل سے، لائے ہیں سب کے لیے کپڑے سیل سے، لائے ہیں میرے لیے کپڑے جیل سے۔ احمد فراز نے پشاور کے ایڈورڈ کالج سے ایم اے فارسی اور ایم اے اردو کی اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ وہ صاحب کتابیات، مخزن فکر و فن اور منبع علم و کمال تھے۔ ان کی شاعری دور حاضر کی منفرد آواز تھی اور عہد نو کے لطیف ذہنی رد عمل کا سچا نمونہ تھی۔ انہوں نے اپنا کیریئر ریڈیو پاکستان پشاور میں اسکرپٹ رائٹر کے طور پر شروع کیا۔ بعد میں وہ پشاور یونیورسٹی میں اردو کے استاد مقرر ہوئے۔ سن 1976 میں وہ اکادمی ادبیات پاکستان کے پہلے ڈائریکٹر جنرل مقرر کیے گئے۔ اس کے بعد انہیں نیشنل بک فاؤنڈیشن کا ایم ڈی بنا دیا گیا۔ میں تیرا نام لوں پھر بھی لوگ پہچانے، کیا اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے۔ احمد فراز کی شاعری میں صدیوں کے تلاطم کا شعور بھی ہے اور عہد ناپرساں کی تلخیوں کا ادراک بھی۔ فراز کی فکر رساں لمحہ موجود سے سراغ پاتی ہے اور اندیکھے مناظر کی روح کشید کرتی ہے۔ ان کی غزلیں تغزل سے بھرپور نادر مضامین اور خیالات کا مرقع ہیں۔ ان کی نظمیں تاریخ کے روزنوں سے جھانکتی ہوئی اپنے عہد سے کلام کرتی ہیں اور اثر انگیز پیرائیاں اظہار میں فسوگری کا کرشمہ دکھاتی ہیں۔ اس کا اپنا ہی کرشمہ ہے، فسوں ہے یوں ہے، اس کا اپنا ہی کرشمہ ہے، فسوں ہے یوں ہے، یوں تو کہنے کو سبھی کہتے ہیں، یوں ہے یوں ہے۔ شاعری تازہ زمانوں کی ہے معمار فراز، یہ بھی ایک سلسلہ کن فیکون ہے، یوں ہے۔ شاعری روح کا نغمہ ہے، آواز خوش کائنات کی خوبصورتی ہے۔
آج بھی مہدی حسن اور نور جہاں کی آواز میں احمد فراز کا تخلیق کردہ کلام ہماری سماعتوں میں رس کھولتا ہے، جن میں اب کے بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملے، رنجش ہی سہی دل ہی دکھانے کے لیے آ، سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے، اب کے تجدید وفا کا نہیں امکان جانا، اور شعلہ تھا جل بجھا ہوں ہوائیں مجھے نہ دو، یہ تمام کلام نمایاں ہے۔ قلمکار جاوید اختر کے مطابق احمد فراز کی شاعری میں حقیقت نگاری، بے ساختگی اور شگفتگی ہے۔ یہی سادگی اور پرکاری ان کی فکر کو جلا بخشتی ہے اور فن کو دوام دیتی ہے۔ احمد فراز اپنے فکر و فن کو بروئے کار لاتے ہوئے شاعری کی ایک رومان پرور بستی کی خبر دیتے ہیں۔ ان کی شاعری کا پس منظر امکانی وسعتوں سے بہت آگے نئے اور روشن زمانوں کی خبر دیتا ہے، اور ان کی شاعری ذہن و سفر کرتی ہے۔ احمد فراز نے ایسی شاعری کو ترجیح دی جو شباب کی پہلی کرن دیکھنے والے لڑکوں اور لڑکیوں میں قبولیت حاصل کر سکے۔ انتظار حسین نے ان کے بارے میں لکھا تھا کہ احمد فراز کی ترقی پسند شاعری نے مزدوروں اور کسانوں تک رسائی حاصل کی ہو یا نہ کی ہو، لڑکیوں کے حلقے تو بہت مقبولیت پائی۔ وہ اپنی سادگی میں یہی سمجھتا رہا کہ احمد فراز کی غزل کچی عمر کی لڑکیوں کو بہت اپیل کرتی ہے، مگر انہیں اصرار ہے کہ بوڑھی عورتیں بھی ان کی شاعری کی اس طرح مداح ہیں جس طرح کچی عمر کی لڑکیاں ان پر ریجھتی ہیں۔ میں تیرے لطف فراوا کا معترف ہوں مگر حسین و خندہ جبی میزباں تھی وہ بھی، مطابقت تو نہیں پر مماثلت ہے بہت، تو آسماں سہی پر سائبان تھی وہ بھی، تو ایک حرف و حکایت کے سلسلے کی طرح طلسم میں ہوش ربا داستان تھی وہ بھی، تولے اڑی ہے مجھے جس طرح نشے کی طرح، تو لے اڑی ہے مجھے جس طرح نشے کی طرح، جو سچ کہوں تو مزے کی اڑان وہ بھی تھی۔ کشور ناہید نے احمد فراز کو ایک کھلا خط اخبار ڈان میں اس وقت لکھا جب وہ ہسپتال میں بے ہوش پڑے تھے۔ کشور نے لکھا تھا، تمہیں اپنی عمر کا کتنا شعور تھا، تم نے یہ بات کبھی پسند نہ کی کہ کوئی لڑکی تمہیں انکل کہہ کر مخاطب کرے، تم کس کے محبوب نہیں، اور ہر شام گلاس ہاتھ میں تھام کر تمہیں کون یاد نہیں کرے گا۔ تپتی دوپہروں میں آسودہ ہوئے بازو میرے، تیری زلفیں اس طرح بکھری گٹھائیں ہو گئیں، تیرا برفیلا بدن بے ساختہ لو دے اٹھا، میری سانسیں شام کی بھیگی ہوائیں ہو گئیں۔ ناظرین کرام، احمد فراز ایک ایسا شاعر ہے جس کا شعر نئی پود کے لیے اس کے مزاج کے مطابق تیار ہوا، اپنے لہجے اور فکر کے باعث اپنے اندر ایک حرارت رکھتا ہے۔ ان کے کلام میں زندگی کے خاص دور کی امنگ اور ترنگ ہے۔ انہوں نے فوجی راج کے خلاف نظم محاصرہ لکھی۔ احمد فراز کے مجموعہ کلام کی تعداد 14 ہے، جن میں جانا جانا خواب گل پریشاں ہے، غزل بہانہ کروں درد آشوب، تنہا تنہا نایافت نابینا شہر میں آئینہ، بے آواز گلی کوچوں میں ایک بدنما صبح کے بارے میں کچھ نظمیں، پس انداز موسم، شب خون، بودلک، یہ سب آوازیں میری ہیں، میرے خواب ریزہ ریزہ، یہ تمام کلام شامل ہیں۔ جبکہ ان کا مکمل کلام شہر سخن آراستہ ہے کے نام سے اس وقت منظر عام پر آ چکا ہے۔ احمد فراز صاحب کہتے ہیں، اس نے سکوت شب میں بھی اپنا پیام رکھ دیا، اس نے سکوت شب میں بھی اپنا پیام رکھ دیا، ہجر کی رات باہم پر
ماہ تمام رکھ دیا، اس نے نظر نظر میں ہی ایسے بھلے سخن کہے، میں نے تو اس کے پاؤں میں سارا کلام رکھ دیا۔ دیکھو یہ میرے خواب تھے، دیکھو یہ میرے زخم ہیں، میں نے تو سب حساب جاں بر سر عام رکھ دیا۔ اور فراز چاہیے کتنی محبتیں تجھے، اور فراز چاہیے کتنی محبتیں تجھے، ماؤں نے تیرے نام پر بچوں کا نام رکھ دیا، ماؤں نے تیرے نام پر بچوں کا نام رکھ دیا۔ احمد فراز 25 اگست 2008 کو اس جہان فانی سے رخت حیات سمیٹ گئے۔ وہ یہ شعر اپنی زندگی میں کہہ گئے تھے کہ جو عمر گزاری ہے بڑی دھج سے گزاری، جو عمر گزاری ہے بڑی دھج سے گزاری، اب کوئی خوشی ہے نہ کوئی غم کہ چلا میں، اب کوئی خوشی ہے نہ کوئی غم کہ چلا میں۔ آخری دنوں میں بے ہوشی، بے چارگی اور بے حسی کا احساس ان کے اس شعر سے آیا ہے۔ حرف تڑپے گا مگر اذن سخن چھن جائے گا، حرف تڑپے گا مگر اذن سخن چھن جائے گا، روشنی ہوگی مگر آنکھیں بجھا دی جائیں گی۔ ناظرین کرام، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اپنی زندگی کے آخری لمحات تک عزیز جہاں رہے، اور اس حقیقت کا اعتراف بھی ضروری ہے کہ برق کوہاٹی کے اس فرزند نے شاعری کی دنیا پر حکمرانی کی اور شہرت عام اور لوگوں کے دل و جان اپنے نام کیے۔ احمد فراز کی اولاد میں ان کے 3 بیٹے سعدی فراز، سرمد فراز اور شبلی فراز شامل ہیں، جن میں سے شبلی فراز اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے وفاقی وزیر ہیں۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو کا اختتام ہم جناب احمد فراز کے اس شعر پر کرنے جا رہے ہیں کہ احمد فراز صاحب فرماتے ہیں، فراز آج کی دنیا میرے وجود میں ہے، فراز آج کی دنیا میرے وجود میں ہے، میرے سخن کو فقط میرا تذکرہ نہ سمجھ، میرے سخن کو فقط میرا تذکرہ نہ سمجھ۔